سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے پروگرام حقیقت ایمان، اور ہمارا آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے، معلومات سے بھی بھرپور ہے اور عقیدے کا، ایمانیات کا ایک اہم جزو ہے۔ ملائک میں معزز ترین جبرائیل اور ابر رحمت رب کے قسیم میکائیل ہیں، کبریا کے مقرب جناب اسرافیل، عبید قابض و واجد جناب اسرائیل، وظیفہ ان کا ہے عامر ہر ایک گھڑی ہر دم، خدا کی حمد و ثنا اور درود شاہ امم، خدا کی حمد و ثنا اور درود شاہ امم۔ آئیے اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں، بڑا خوبصورت ہے اور انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ جب ہم اس پروگرام کو سم اپ کریں گے ناظرین تو بہت ساری قیمتی ترین باتیں فرشتوں کے حوالے سے، ملائکہ کرام کے حوالے سے آپ تک پہنچ چکی ہوں گی۔ مفتی صاحب قبلہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، کلام مجید فرقان حمید میں ملائکہ کا ذکر کیسے آتا ہے، فرشتوں کے ذکر اذکار، اللہ کیسے اپنی اس مخلوق کی بات کرتا ہے، فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 88 مرتبہ قرآن پاک میں ملائکہ کا ذکر خیر ہوا، ماشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان 88 حمید قرآن مرتبہ رشید میں 88 مرتبہ ملائکہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ صحیح۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت مکرم مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے، اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، خاص طور پر آیہ کریمہ 285 جو ہے، وہ ان کی فضیلت بھی بڑی ہے، عظمت بھی بڑی ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور آخری آیات بہت سارے مواقع پر ان کے پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد ہو۔ تو آیت نمبر 285 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ الی آخر الآیہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول اس پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اہل ایمان بھی ایمان لاتے ہیں اس پر، ماشاءاللہ، یقیناً اسی کا نام ایمان ہے۔ اور آگے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ، اور ہر ایک اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے، اس کے ملائکہ پر بھی ایمان لاتا ہے، اللہ اور اس کی رسولوں پر بھی اور کتابوں پر بھی ایمان لاتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید نے ایمانیات کے باب میں توحید کے بعد ایمان بالملائکہ کو رکھا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ پر ایمان۔ اور ہماری جو صفت مفصل ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہاں بھی ترتیب میں اللہ پر ایمان لانے کے بعد ملائکہ پر ایمان لانا رکھا گیا ہے۔ اور اس ترتیب کی وجہ بھی بڑی حکمت پر مبنی ہے، چونکہ ہم پہلے کئی نشستوں میں یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نور علی نور ہے، نور ہی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اور پھر یہ بشر جو ہے اس تک جو فیضان کی رسائی ہو رہی ہے، تو اس کے درمیان وسیلہ اور واسطہ ہے نا۔ تو ایک تو ذات والا بابرکات، ذات ستودہ صفات وہ رکھی ہے جو من وجہ نور بھی ہیں اور من وجہ بشر بھی ہیں، جو ادھر شامل بھی ہیں ادھر واصل بھی ہیں، بہت اچھا ہے، جو ادھر واصل بھی ہیں اور ادھر شامل بھی ہیں۔ اور پھر ان تک یہ جو وحی کے ارسال کا اور تنزیل کا جو سلسلہ ہے وہ ملائکہ کے ذریعے ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اللہ اور نبی کے درمیان بھی وسیلہ فرشتہ ہے یہ وحی کو پہنچانے کا، اس لیے اللہ کے بعد کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے سے پہلے۔ اب اس میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ بے شمار لوگ، آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کہی ہے، صرف اس بنیاد پر ملائکہ کا انکار کر دیتے ہیں کہ وہ ویزیبل نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتے۔ تو یہ کتنی آپ اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کم فہمی کی بات ہے کہ جو چیز بھی نظر نہ آئے اس کا انکار کر دیا جائے، حالانکہ مومن اور ایمان کی شان ہی یؤمنون بالغیب ہے، تو ہے ہی غیب، ایمان بالغیب۔ تو اگر دیکھ کے مانا تو وہ کیا مانا؟ تو پھر کیا مانا؟ سرکار نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ کن کا ایمان عجیب تارا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمارا۔ فرمایا تمہارا کیا، تم تو صبح و شام
معجزات اور کمالات اور نزول وحی کو دیکھتے ہو، ان کا ایمان عجیب تر ہے جو بعد کے ادوار میں آئیں گے، جو دیکھیں گے نہیں اس کے باوجود بین دیکھے ایمان لائیں گے۔ تو ملائکہ نظر نہ بھی آئیں تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے اور نوری مخلوق ہے۔ فرشتے کی تعریف پہ ختم کر دیتا ہوں۔ جسم نوری لطیف، جسم لطیف نوری یتشکل باشکال مختلفہ سوى القلب والخنزیر۔ تشریح اگلے سیگمنٹ میں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ، ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت بنیاد آپ نے فراہم کر دی ہے۔ میں خیر مقدم بھی کروں گا، سلام عرض کروں گا علامہ محمد شہزاد مددی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ قبلہ۔ سوال بڑا دلچسپ ہے، میں نے آغاز میں عرض کیا اپنے ناظرین سے کہ آج کا موضوع ایمانیات کا تو حصہ ہے، لیکن اس میں دلچسپی کے بہت امور ہیں۔ ملائکہ کی جنس، جس طرح اللہ رب العزت نے تو بہت ساری مخلوقات کے جوڑے زیادہ تر بنائے، تو اس میں جو ہے وہ جینڈر کا خیال رکھا گیا ہے، تو فرشتوں کی بھی کوئی جنس ہوتی ہے مذکر مؤنث کے حوالے سے؟ اس حوالے سے ذرا ہمیں کیا تفصیل عنایت ہوتی ہے؟ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فرشتے کی تعریف ابھی مفتی صاحب نے جو عربی عبارت پڑھی ہے نا جی، اس میں آ گئی، اور اگر وہ ہم سمجھ لیں کہ فرشتہ ایک ایسا نوری وجود ہے جو جس شکل میں چاہے خود کو ڈھال سکتا ہے سوائے کتے اور خنزیر کی۔ درست، یعنی مطلب یہ جانور اس لیے کہے گئے کہ بہت نجس ہیں۔ اس کے مقابلے میں جن کے بارے میں یہ کہا گیا نا کہ وہ کتا بھی بن جاتا ہے، خنزیر بھی بن جاتا ہے، یہ بھی اس کی تعریف وجہ یہ بھی بتائی کہ جنات شیاطین یہ کر لیتے ہیں، بالکل مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ ملائکہ چونکہ اپنی اصل میں نور ہیں، ہاں ہاں صفدر صاحب، سبحان اللہ، اور یہ میں اس لیے اس پہ انسسٹ کر رہا ہوں ان کی نورانیت پہ کہ نور کی جنس نہیں ہوتی۔ بہت اچھا ہے نور کی جنس نہیں ہوتی، اچھا ہے۔ کاش یہ لوگوں کو نقطہ باریک سا سمجھ آ جائے کہ نور جو ہوتا ہے نا وہ اس جنسیت سے ماورا ہوتا ہے۔ صحیح، اس لیے نورانیت پہ بہت ہمارے دین میں زور دیا گیا ہے اور بڑا فوکس ہے کہ اگر آپ اس پہ چلے جائیے، اور اگر اس بات کو آپ نے اور تھوڑا سا سمجھنا ہو لاجیکلی بھی اور بہت کلوزلی اپنے ہی اندر سے سمجھنا ہو نا، تو قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ سبحان اللہ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ حبیب انہیں کہیے، آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، انہیں بتائیے کہ روح امر رب ہے، اور جو امر رب ہوتا ہے وہ جن سے ماورا ہوتا ہے۔ جی درست، روح آپ کے اندر موجود ہے، مرد میں بھی ہے، زن میں بھی ہے، مخنث میں بھی ہے، سب میں ہے۔ اب وہاں آپ کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی یہی کہیں گے، روح جو ہے روح کی جنس نہیں ہے، روح امر رب ہے، عقل بھی اس کا کام، اور اسی طرح عقل دیکھ لیجئے۔ لیکن اب چونکہ ہم خاص ملائکہ کی بات کر رہے ہیں اور نورانیت کی بات کر رہے ہیں، اور روح کا خاصہ نورانیت ہے۔ صحیح، روح جو ہے وہ آپ کے انسان کے وجود کے اندر نور کی ایک کرن ہے اللہ جو حیات کا سرچشمہ ہے، کیونکہ امر رب ہے نا۔ جی بالکل ٹھیک، اور امر رب کیا ہوتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اسی ساتھ اسی سوال میں چاہ رہا ہوں یہ ایڈ ہو جائے، کیونکہ موضوع بھی بڑا ایمان افروز، بڑا لطیف ہے اور بہت دلچسپ بھی۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی جنسیت والی، نورانیت والی ملائکہ کرام کے بارے میں، تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب چونکہ روح کا تعلق امر سے ہے، اور امر کیا کرتا ہے؟ امر کی شان کیا ہوتی ہے؟ کن فیکون۔ اس لیے اس کو تشکل تجسد کے لیے اور ٹریولنگ کے لیے اس نور کو وہ والی چیزیں درکار نہیں ہوتی، وہ والے ذرائع جو مادہ کو ہوتے ہیں، جی درست، میٹیریل کو جو جیسے جسم ہے، بالکل اگر ٹھیک ہے۔ جسم نے ٹریول کرنا ہے تو اس کو کوئی سواری چاہیے، بالکل ڈیفینیٹلی بات، اور اگر روح نے ٹریول کرنا ہے، اچھا ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے فرمایا بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، ماشاءاللہ اگر ماشاءاللہ، بار بار آتے نا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ یہ ڈیوٹی اس لیے لگائی تھی کہ بڑی کوئک سروس چاہیے، جی درست، ادھر سے بارگاہ الہی سے امر آئے، وحی آئے، اور ادھر فوراً پہنچا جائے بلا تاخیر ودن نو ماشاءاللہ ٹائم، ماشاءاللہ، لہٰذا اس کے لیے نور ہی چاہیے بہت تھا، اچھی نور ہی وضاحت کام فرمائی کر آپ نے، کیا بات ہے، بڑی خوبصورت جو ہیں وہ وضاحتیں فرما دی ہیں، اور بہت سارے اشکالات آسان ہو گئے۔ ہم ذکر مصطفیٰ کا نغمہ چھیڑتے ہیں، بار بار ذکر مصطفیٰ کا نغمہ ہم اس لیے بھی چھیڑتے ہیں کہ یہ ساری معلومات ہم تک پہنچی کیسے ہیں؟ جس وسیلے سے پہنچی ہیں اس وسیلے کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے۔ نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہباز بھائی بسم اللہ۔
سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے اور بے لقائے بے لگائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ہاں ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلووں پہ کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کوئے طیبہ چھوڑ کر تیرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر اور حضور حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مقطع میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ مر کے جیتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سبحان اللہ. شہباز بھائی کیا ریلیونٹ بات جو ہے اس آپ نے آگے کلام شروع کیا. اس کو شاعروں کی زبان کہتے ہیں حسن انتخاب. ہاں سبحان اللہ. آپ کی گفتگو پھر اتنی خوبصورت ہوتی ہے سبحان اللہ. تو دل کرتا ہے وہ موضوع مالک عطا کر دیتا ہے. تو جو یہ چاہیں کہ شب غم سے رہا ہو جائیں, واہ واہ جو یہ چاہیں کہ شب غم سے رہا ہو جائیں, وہ بس ایک کام کریں محو ثنا ہو جائیں. واہ واہ وہ بس ایک کام کریں محو ثنا ہو جائیں. ان کے دربار سے خیرات ثنا کے طالب, ان کے دربار سے خیرات ثنا کے طالب
کوئی ہو جائیں حسن کوئی رضا ہو جائیں, کوئی ہو جائیں حسن کوئی رضا ہو جائیں, کوئی رضا ہو جائیں. ایک مختصر وقفہ. ماشاءاللہ. ہے سارے مہینوں سے, ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان.